جی ویورز، میں ہوں آج سیکرٹری لائف اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ اعجاز امن مہیسر کے ساتھ، اور ہم ان سے تفصیلاً گفتگو کریں گے لائف اسٹاک اور فشریز ڈپارٹمنٹ میں کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو لائف اسٹاک کے امپرومنٹ کے لیے جو پروگرامز لانچ کیے گئے ہیں حکومت سندھ کے توقع سے اور ورلڈ بینک کے تعاون سے، ہم ان پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے. اور چلتے ہیں ہم مزید سیکرٹری لائف اسٹاک اینڈ فشریز کے پاس. اعجاز احمد مہیسر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور گفتگو کے لیے. آپ سے سندھ کی عوام یہ سننا چاہتی ہے کہ محکمہ لائف اسٹاک اور فشریز میں کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے، خصوصاً کیٹل ہیڈ فارم جو ہیں سندھ میں، ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اس پہ بات کریں. جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. اور شروع اسی سے ہی کرتے ہیں جہاں سے آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم کیٹل فارمز سے شروع کر دیتے ہیں. کیٹل فارمز جو ہیں وہ بیسیکلی ہماری ڈپارٹمنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. کہ ہمارے پاس جو بھی بریڈس ہیں، وہ بھلے لارج اینیملس ہوں یا چھوٹے اینیملس ہوں، ان پہ جو ہے نا وہ ریسرچ اس لیے ہونا ضروری ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو پروڈکشن ہے بیسیکلی ہمیں جو ہے نا وہ اس پہ کام کرنا ہو کہ اس کی پروڈکشن ہے کتنی اور اس کا پوٹینشیل کیا ہے، اس کی پروڈکشن کتنی بڑھائی جا سکتی ہے. ورلڈ اوور جو مختلف بریڈس ہیں ان پہ جو ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے، اور ان کی جو آؤٹ کمس ہیں ریسرچ کے، پھر ان کو امپلائی کر کے ہم نے اپنی بریڈ امپروو کرنی ہوتی ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ ہمارے پاس جو لوکل ریڈ سندھی کاؤ ہے، وہ ریڈ سندھی کاؤ ہم سے برازیلینس لے کے گئے تھے 1960s میں. ایک فکر کہتی کچھ سے بہت پہلے بھی لے چکے ہیں، لیکن 60s میں ہمارے فارم سے یہ لے گئے تھے. آن ریکارڈ ہے کہ وہ لے گئے تھے. وہاں انہوں نے ہمارے ریڈ سندھی کاؤ پہ ریسرچ کی، اور آج یہ پوزیشن ہے کہ جہاں سے یہ ریڈ سندھی کاؤ لے کے گئے ہیں، وہاں ریڈ سندھی کاؤ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہاں وہ 30 سے 35 لیٹر دیتی ہے دودھ، اور ہمارے پاس ایوریج جو ہے وہ 4 to 5 لیٹر ہے. فرق یہ کیوں پڑا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر کیے R&D کہ بھائی اس بریڈ کو جو ہے نا اس کی ہیلتھ نیڈس کیا ہیں، اس کی نیوٹریشن نیڈس کیا ہیں، اور ان کو امپروو کر کر کے اور ان کو اس لیول تک لے کے گئے ہیں. اور اب ہم جب آرٹیفیشل انسیمینیشن کے سلسلے میں جب ہم سیمنس اپنے امپورٹ کرتے ہیں ریڈ سندھی کاؤ کو اور اپنے کیٹل کو امپروو کرنے کے لیے، تو ہم وہاں برازیل سے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے R&D کا. اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا یہ جو بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن تھا وہ نگلیکٹڈ رہا. ہمارے فارمز جو ہیں وہ بڑے بڑے ایریاز پہ جو ہے نا ہیں، لیکن وہاں R&D نہیں ہو رہی. جو فارمز ہیں جیسے ہمارا کراچی والا فارم ہے، ٹنڈو محمد خان میں فارم ہے، ہزاروں ایکڑ ہمارے پاس زمین ہے، اور اس زمین کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ فوڈر جو ہے وہ ہم گرو کریں، اور مختلف فوڈر کی اپنی نیوٹریشن ویلیو ہوتی ہے، اور وہ کس طرح ایک جانور کے لیے مفید ہو سکتی ہے. سم ہاؤ میرے خیال میں کوئی 40-45 سال پہلے کوئی آئی تھنک گورننس کا فیلیور تھا کہ وہ R&D بالکل نہیں ہو سکی. اور وہاں کیونکہ ہماری ادھر زمینیں تھیں تو ہم نے وہ الاٹ کی ہوئی تھیں ان فارمرز کو، اور مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں پہ پاؤڈرز گرو کریں. لیکن جب اوور سائٹ کم ہو گئی تو وہاں کے فارمرز نے ادھر انسٹیڈ آف گروئنگ فاڈرز کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، انہوں نے وہاں کیش کراپس کرنا شروع کر دیے. تو سنس لاسٹ 2.5 years دیٹ آئی ایم ان دس ڈپارٹمنٹ، میرے جب وزٹس ہوئے میں نے فارمز دیکھے تو جو ہے وہ ہم نے ایک تقریباً ایک پالیسی ہی مروج کر کے دے دی ہے لوگوں کو کہ وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو آر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. وہاں پہ اب ہم جو ہے نا وہ کیش کراپس جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وین آؤٹ کرتے جا رہے ہیں، فوڈرز گرو کر رہے ہیں. وہاں پہ مکئی، میز اور جو ہے نا وہ
2-3 اور قسم کے فوڈرز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. اعجاز احمد میسر صاحب، ہمارے پاس سندھ میں کاچو، کچو اور کوہستان کے ساتھ تھر کے جو دور دراز کے علاقے ہیں، تو ان میں سے لوگوں کے پاس عموماً سورس آف انکم کیٹل ہیڈس ہیں، تو بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں. تو کس طرح آپ ان کو کوپ اپ کرتے ہیں سچویشن کو؟ اور جیسے کہ ریسنٹلی آپ کے جو منسٹر ہیں، پروونشل منسٹر پتافی صاحب، وہ بھی بہت ایکٹیو نظر آئے اور آپ کی موومنٹ بھی نظر آئی. تو اس طرح کی کوئی گائیڈ لائن، کوئی ایکشن پلان اس پہ ڈسکس کریں. اچھا جی، میرے ڈپارٹمنٹ میں بیسیکلی ہمارا کام ہے کیوریٹو ہیلتھ، پریونٹیو ہیلتھ، ناٹ کیوریٹو ہیلتھ. پریونٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگرچہ ویکسینیشن پہ چلے جائیں تو جانور بیمار نہیں ہوگا. جو کیوریٹو سائڈ ہے وہ تو یوں ہوتی ہے کہ جانور بیمار ہو جائے تو آپ اس کا علاج معالجہ کرنا شروع کر دیں. 3 سال پہلے یہاں پہ جو ہمارے ریسورسز تھے وہ کچھ غلط ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے. ہمارا تقریباً 95% سے 98% جو ہماری بجٹ تھی وہ رکھی ہوئی تھی میڈیسنس پہ، کیوریٹو پہ. اور ویکسین پہ ہماری، حالانکہ ہمارے اپنے ویکسین پروڈکشن یونٹس بھی ہیں، ویکسینس پہ ہم کام نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی تھیں. اور ویکسین ایک رجیم ہے جو کہ ضروری نہیں ہے کہ آج اگر آپ کر دیں تو بیماریاں نہیں آئیں گی. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. کئی ویکسینس ایسی ہیں سال میں 2 سے 4 دفعہ کرنی پڑتی ہیں، اور راؤنڈ اے ایئر جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں. پھر نئے جانور جو ہے نا وہ جو پیدا ہوتے ہیں پھر ان کی ویکسین کرنی ہوتی ہے. تو ان دا فرسٹ ایئر آف مائی جوائننگ دس ڈپارٹمنٹ ہم نے جو ہے نا وہ اس کو ڈسٹریبیوشن کو ہم نے چینج کیا. پہلے سال ہم نے 2 سالوں سے بڑھا کے 2 سے 5% جو ہماری ویکسینیشن پہ بجٹ تھی اس کو بڑھا کے ہم نے 20% کر دیا. سیکنڈ ایئر پہ ہم آگے 40% پہ، اور اب اس سال سے ہم 60% جو ہے نا ہم ویکسین پہ جا رہے ہیں. اب ویکسین پہ اگر ہم جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جانور بیمار نہیں ہوں گے. ابھی فردر اس کو جو ہے نا زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے اب ہم ایک نئی ڈرائیو اس سال سے شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم شروع کر رہے ہیں پنجاب کی طرف سے آن ورڈ ٹورڈس سدرن سندھ، کہ ہم کارپیٹ ویکسینیشن شروع کر رہے ہیں. ضلع گھوٹکی سے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے جہاں پہ ہم اس سال پی پی آر اور ایف ایم ڈی کی کارپیٹ ویکسینیشن کریں گے. ونس دیٹ ڈسٹرکٹ گیٹس اوور، اس کے بعد پھر ایڈجسٹنگ ڈسٹرکٹ سے کام شروع ہوتا رہے گا. آئیں گے سکر، آئیں گے خیرپور، آئیں گے نواب شاہ، انبٹ تپات کر آئیں گے. پھر ہم جو ہے نا وہ رائٹ بینک پہ چلے جائیں گے. تو یہ ویکسینیشن اگرچہ ہماری امپروو ہو جائے تو جو جانوروں میں جو بیماریاں ہیں وہ بھی کنٹرول میں آ جائیں گی. سر، یہ سندھ میں آپ کے پاس محکمہ فشریز بھی ہے، اور عموماً اس کی بڑی خاصیت ہے اور امپارٹنس یہ ہے کہ سندھ میں آپ کے پاس فش ہیچریز ہیں اور لیکس ہیں. تو ان میں فش کی پروڈکشن کس طرح ہو رہی ہے، اور جو فشر مین ہیں ان کو کیا سپورٹ کر رہا ہے آپ کا محکمہ؟ اس میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفارمیشن دے دوں کہ 2008 میں ایک پالیسی چینج آئی جس میں ہم نے جو ہے وہ پبلک واٹرز جو کہ پہلے آکشن کیا کرتے تھے ہم، وہاں پہ ہم لائسنسنگ پہ آ گئے. اور وہ لائسنسنگ پہ اس لیے آئے تھے کہ 2008 سے 4-5 سال پہلے فشر مین انہوں نے ایک مہم چلائی ہوئی تھی کہ آکشن میں ہمارا استحصال ہوتا ہے اور ہمیں لائسنس دیے جائیں. تو جب ہم آکشن کیا کرتے تھے تو آکشن بھی فشرمین کے پاس جاتے تھے، لیکن ان کے بڑے بڑے کانٹریکٹرز ہوتے تھے. تو وہ کانٹریکٹرز کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس سال ہمیں آپشن ہو کے ملا ہے، دوسرے سال بھی ہمیں ملے گا یا ہماری کسی برادری میں سے کسی کو ملے گا، تو وہ فش اسٹاکنگ جو ہے وہ ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہوا کرتی تھی.
जितनी वो मछली मारते थे उतनी सीडलिंग्स जो है ना वो भी पब्लिक वाटर्स में छोड़ते थे और डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कर रहा होता था। लेकिन जब ये लाइसेंसिंग सिस्टम आ गया और ये जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अगर उस बिज़नेस से निकल गए तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो जो फिश सीड जो है वो पब्लिक वाटर्स में जाना बंद हो गया। और फिर हमारी सबसे बड़ी झील तो मंचर है, और मंचर का तो आपको आइडिया है कि वहाँ पानी सलाइन आ गया तो वाटर क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई कि अब वहाँ पे सिर्फ एक तिलापिया मछली जो है वही सर्वाइव कर सकती है, बाकी तो कोई नहीं कर सकती। सिमिलरली अगर आप चले जाएं फिर हमारी रोडी में, वहाँ पे आपको जो कुंडी बफेलो है वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमने इस पर बहुत तवज्जो भी दी है और अब हमारे पास जो है ना वो ब्रीड्स आना शुरू हो गई हैं। हम वो जो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स थे उनको जो है ना हम निकाल के और प्योर ब्रीड्स जो है उन पे काम कर रहे हैं, फॉडर्स भी ग्रो हो रहे हैं। और अब हम जो है वो अभी पिछले ही हफ्ते एक सिटिंग की थी मैंने अपने फार्म्स के जो सुपरवाइजर्स हैं, हम जो है ना एक फिक्स करना चाह रहे हैं कि हमारे पास हम हर फार्म पे हाउ मच नंबर ऑफ एनिमल्स शुड वी हैव एट ईच फार्म, ताकि फिर वो उन पे रिसर्च भी होती रहे और जो है ना हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाएं और वहाँ से हम लोगों को वो दे भी दें, वो बुल्स भी दे दें उनको, ताकि फिर वो कम्युनिटी लेवल पे उनकी जो है ना वो अफजाइश शुरू हो जाए। व्यूवर्स, आपने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक और फिशरीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मोहतरम एजाज अहमद महेसर की बातें सुनी और जो प्रोफेशनल बातें थी, किस तरह अपने महकमे को वो देख रहे हैं और क्या उसमें चेंजेस आई हैं और मज़ीद उनके फ्यूचर प्लान क्या है, और उनके साथ साथ बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे उसने जो बातें की। हम मज़ीद चलेंगे दूसरे गेस्ट के साथ और नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।